محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچی بات کہو۔ یہاں پر سچ کہنے کی تاکید کی گئی۔ سچ کہنا یا سچائی کو اپنا پیکر بنا لینا یہ اتنا اہم کام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سارے مقامات پر سچ کی تنبیہ فرمائی کہ ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے، ہرگز کبھی جھوٹ نہ بولے۔ کیونکہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے لیے اس کو لازم سمجھو کہ سچ ہی بولو، کیونکہ سچائی تم کو نیکی کی طرف لے جائے گی اور نیکی تم کو جنت پہنچا دے گی۔ اور جو آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی کا طلبگار رہتا ہے تو اللہ عز و جل کے دربار میں اس کے لیے صدیق کا لقب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، تم لوگ جھوٹ سے بچتے رہو۔ کیونکہ جھوٹ تمہیں بدکاری کی طرف لے جائے گی اور بدکاری تم کو جہنم میں پہنچا دے گی۔ اور جو آدمی لگاتار جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ ہی کا طلبگار رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مسلمان کو خوش نصیبی کی یہ کتنی بڑی معراج ہے کہ پروردگار عالم کے دربار میں اس کو صدیق کا معزز خطاب مل جائے، صدیق کا معزز لقب مل جائے، اور دونوں جہان میں رب العالمین کے انعام و اکرام کی دولتوں سے مالا مال ہو جائے۔ اور ایک مسلمان کی کتنی منحوس بدبختی اور کتنی بڑی نحوست ہے اس کے لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو کذاب کا گندا اور گھنونا لقب دیا جائے، دونوں جہان میں خدا کی مار اور پھٹکار سے ذلیل و خوار ہو جائے۔ توبہ توبہ۔ کذاب یعنی کہ بہت بڑا جھوٹا، یہ کتنا برا اور کس قدر قابل نفرت لقب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث پاک آپ کو بتاؤں جس کے راوی حضرت صفوان بن سلیم تابعی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بزدل اور ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، کئی سارے مقامات پر مومن کبھی کبھی بزدل اور ڈرپوک بھی ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ہاں، کبھی کسی وجہ سے مومن کنجوسی بھی کر سکتا ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں کیا مومن کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مومن کبھی کذاب نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ مومن جو ہوگا وہ ہمیشہ سچ بولے گا اور کبھی وہ جھوٹ کی طرف نہیں جائے گا۔ جو ہمیشہ سچ بولے اسی کو مومن کہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ جھوٹ کی وجہ سے کتنے سارے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، کتنے سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ انسان اگر کاروبار میں جھوٹ بولے تو کچھ دنوں تک تو اس کو فائدہ نظر آتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی جب پھٹکار پڑتی ہے تو پھر تمام چیزیں، اس کا کاروبار، رزق، سب کچھ بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی گھر کے معاملات میں جھوٹ بولے، میاں بیوی سے جھوٹ بولے یا بیوی اپنے شوہر سے جھوٹ بولے، تو کچھ دنوں تک تو ان کو دنیا کی رنگینیاں مل جاتی ہیں، لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسا پکڑ فرماتا ہے، ایسی سخت پکڑ فرماتا ہے کہ پھر چھوٹے نہیں چھوٹتا انسان، گھر تباہ ہو جاتے ہیں لوگوں کے۔ تو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، ہمیشہ سچ بولیں، سچائی کو اپنا کردار بنائیں، ایک مثال بنے کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ عاشق رسول اور یہ مسلمان ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جو ہمیشہ سچائی کا پیکر بنا رہتا ہے، ہمیشہ سچی بات کرتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، جو سچ بولے گا دنیا میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ ممکن ہے کہ ہمیں یہ لگے کہ اگر میں سچ بولوں تو شاید میرا کوئی کام بگڑ جائے، ممکن ہے ہماری سوچ کے مطابق کہ ہاں، اگر کوئی کاروبار میں جھوٹ نہیں بولتا تو میرے کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، وہ شخص جو ہمیشہ سچ بولے، دنیا میں ایک وقت کے لیے اس کو لگ سکتا ہے کہ جھوٹ سچ بولنے سے
نقصان ملے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہمیں ظاہری طور پر لگتا ہے کہ وہ ہمارے لیے نقصان کا سبب بن رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت غیب سے ایسی مدد فرماتا ہے سچ بولنے والے کے لیے کہ پھر ساری دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے کہ یہ سچائی کی وجہ سے اس کو اللہ نے کون سا مقام عطا فرمایا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب سچ سچ بولے ہمیشہ۔